बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है केवान हामिद। ग्राउंड ज़ीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। एक और एपिसोड है, एक और हफ़्ता गुजर चुका है, काफ़ी कुछ हो चुका है हफ़्ते के अंदर। वैसे तो इस मुल्क के अंदर घंटे घंटे बाद कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और जब नहीं भी हो रहा होता है तो सोशल मीडिया पे उसके बारे में बातें ज़रूर हो रही होती हैं। एंड ग्राउंड ज़ीरो पे हम इन नैरेटिव्स के बारे में बात करते हैं, अपने चैनल और अपने नेटवर्क के एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से बात करते हैं। मीडिया चैनल्स के बीच में एक टेलीविज़न चैनल है जो पख्तूनों की नुमाइंदगी भी करता है, साथ साथ पश्तो ज़ुबान में, दरी ज़ुबान में और उर्दू ज़ुबान में प्रोग्राम भी करता है। नुमाइंदगी कुछ ऐसे इलाकों की करता है जो इलाके मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के ऊपर जिनकी वो नुमाइंदगी नहीं होती है। एंड इस हवाले से हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी किए हैं, बुलेटिन्स भी किए हैं, डेडिकेटेड रिपोर्टिंग भी की है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी किए हैं। मल्टीलिंगुअल हम रहते हैं, लेकिन एक मकसद हमारा बिल्कुल एक यूनिटी में होता है, एक मकसद हमारा बिल्कुल फोकस्ड होता है, वो पाकिस्तानियत का मकसद होता है कि कहीं पाकिस्तानियत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं पाकिस्तान का जो एक असल मकसद है, पाकिस्तानियत का जो असल जज्बा है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बेशक ख़बर जितनी भी बड़ी हो, जितनी भी चटपटा उसका एक मिजाज हो, हम उस ख़बर की टेम्पटेशन के बेसिस पे कभी इतने हद छुट नहीं हो जाते कि ख़बर के अंदर थोड़े बहुत मसाला डाल के उसको पॉपुलराइज़ करें, या फिर रेटिंग के चक्कर में, या फिर सोशल मीडिया के व्यूज़ और रीच और एंगेजमेंट के चक्कर में हम कुछ निकल ही जाएं पटरी से। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सहाफ़ियों के हम इनपुट्स भी लेते हैं। इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हम कभी कभार इंक्लूड करते हैं, कुछ एंकर्स को भी हमने इंक्लूड किया माजी में इस प्रोग्राम के अंदर। वो सारे इन्फ्लुएंसर जो अपनी अपनी प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने अपने मीडियम्स के ज़रिए मीडिया के अंदर वो अपनी आवाज़ उजागर करते हैं, और लोगों की फॉलोइंग उनके पीछे होती है, और उनकी आवाज़ के बेसिस पे लोग अपना नैरेटिव बनाते हैं। एक नई सोच कल्टिवेट होती है, और उस सोच को कल्टिवेट करने के बाद उसका असर हमारी सोसाइटी पे क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है। अक्सर औकात सोशल मीडिया के डिस्कोर्स के अंदर, सोशल मीडिया पे जो एक डायलॉग चल रहा होता है, एक मुकालमे चल रहे होते हैं जिसमें गाली गलूज का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हम इतने शौकीन हैं कि कोई चीज़ अगर सेंसर ना हो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर हम हद छोट हो जाते हैं, और जो तमीज़ हमें सिखाई गई होती है उस तमीज़ से भी हम छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो ये हाल है हमारी आवाम का कि जहाँ सेंसर का लफ्ज़ हम सुनते हैं तो उसके एहतजाज में वैसे ही खड़े हो जाते हैं, जानने से पहले कि वो सेंसर भला हुई क्यों ये चीज़। मैं हरगिज़ जॉयलैंड मूवी की अभी बात नहीं कर रहा, इस प्रोग्राम के अंदर हल्की सी बात छेड़ेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले कि मैं आगे चलूँ और इन सारे नैरेटिव्स की बात करूँ, और जो सियासी माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर, उसके हवाले से भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, जिसके हवाले से अब बच्चा एक एक्सपर्ट ओपिनियन तो दे रहा है, लेकिन उस बच्चे को वो हक किसने दिया है वो एक्सपर्ट ओपिनियन देने का? क्योंकि सहाफ़ियों की जो समझ आती है, सहाफ़त उन्होंने की इस वजह से थी, स्पेशलाइजेशन इस वजह से की, डिग्रियां इस वजह से की, या फिर एक इदारे से मुंसलिक इस वजह से हुए ताकि वो समझे जाएँ ऑथेंटिक वॉइस टू एक्चुअली हैव एन ओपिनियन ऑन सर्टन मैटर्स। लेकिन आजकल तो जिसको बोलना आता है और अच्छे अल्फाज का चुनाव जिसको आता है, वो ओपिनियन रख सकता है, उसके पास वो राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाएगी तो एहतजाज खेलना हमारा एक बहुत कौमी खेल ही बन चुका है एक लिहाज से क्रिकेट के बाद। तो इंट्रोड्यूस करते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, खैबर नेटवर्क का जो PR डिपार्टमेंट है उसका हिस्सा भी हैं, उसके अलावा अपना प्रोग्राम्स भी करती हैं K2 टेलीविज़न के ऊपर, एंड मुख्तलिफ नोयत के प्रोग्राम्स करती आई हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें सोशल मीडिया पे अपना ओपिनियन वॉइस करने के हवाले से, तो ना चाहते हुए भी सियासत के ऊपर भी कहीं कहीं ओपिनियन अपना दे देती है। हमारे साथ मौजूद है नौशीन बुखारी। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? एक्सटेंसिव मेरा आपने जो तारुफ कराया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sure मैंने मुझे भी नहीं पता थी, काफ़ी चीज़ें अभी मिस आउट भी की हैं, क्योंकि बंदा अब रोज़ की बुनियाद पे जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का एक्सपर्ट बनना पड़ ही जाता है। एक प्रोफाइल में नहीं रह सकते, बिल्कुल प्रोफाइल में नहीं रह सकते, आपको हर चीज़ के अंदर एक ओपिनियन रखना ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को ट्रेंड होते हुए देख रहे हैं, तो उस ट्रेंड का हिस्सा बनना तो एक चीज़ है, लेकिन उस ट्रेंड पे अपना एक तबसरा देना, आई मीन हर किसी को लगता है टेक्निकली आपका फ़र्ज़ है, बिकॉज यू आर अ वॉइस, आपकी फॉलोइंग है, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है लोग तो जानना चाहते होंगे। आप क्या कहती हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ तो देखें, जो स्पेशली जो अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स की बात करते हैं, तो समटाइम्स जब शुरू में हमने ये चीज़ें देखी थी, या फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम आया था या यूट्यूब आया था, तो लोग इसे कहते हैं ना यूज़र की हद तक उसको इस्तेमाल करते थे। जो साइकोलॉजी है ना इंसान की, उसके साथ जब आप प्ले करते हैं, कहते हैं ना माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, यू कैन मेक इट बिलीव एनीथिंग दैट यू वांट, कि कोई भी चीज़ जो है वो आप इसको यकीन करवा सकते हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया कि अब वो भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है।
اور اس ایکسپرٹ جو کہتے ہیں نا اپنا ذاتی خود ساختہ اپنے آپ کو جو انہوں نے ایکسپرٹ بنا لیا, اس کی بنیاد پہ اب انہوں نے اوپینینیٹڈ ہونا شروع کر دیا. اوپینینیٹڈ ہونے میں بھی فرق ہے, اوپینین ہر شخص کا جسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی حق ہے, لیکن ایک سے کہتے ہیں نا کہ ماہر بن کے تبصرہ کرنا, ہم اب وہ دیکھ رہے ہیں. ان سوشل میڈیا ایپس نے جو رسائی دے دی ہے ایک عام آدمی کو اور اس کو ایک ماہر بنا دیا ہر موضوع کا, اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے, اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. فائدہ کیسے ہو رہا ہے کہ عام آدمی کی رسائی چونکہ ہمارے اشرافیہ تک نہیں تھی, جن کو نہیں پتہ تھا, کبھی کبھی نہیں بھی پتہ ہوتا, کہتے ہیں نا آپ اپنے انوائرمنٹ میں اپنے ماحول میں رہتے ہیں تو آپ کو چیزیں ٹھیک لگتی ہیں. جیسے ایک بہت مشہور وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ ایک خاتون کی جو ہے وہ مچھلی والوں میں شادی ہو گئی تو وہ کہتی تھی بڑی بو آ رہی ہے, تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے کہا میرے آنے سے بو ختم ہو گئی ہے. تو جب آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ غلط نہیں ہو رہا, تو پھر نیچے سے آواز آپ تک نہیں پہنچتی. ان پلیٹ فارمز کے تھرو نیچے سے آواز اوپر پہنچی, تھوڑی کھلبلی مچی, اچھا جی ہم بھی نوٹس ہو رہے ہیں, ہماری بھی غلطیاں لوگ پن پوائنٹ کر رہے ہیں, تو لوگوں کے پاس ایک پاور ہے. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ پاور کا مس یوز یا ابیوز ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور ہر شخص جو ایکسپرٹ بن رہا ہے. آئی ریمبر جب میری ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی تھی ایز این اینکر, تو میں نے موک میں یہ بول دیا تھا کہ میگن مرکل کا ان دنوں کافی کنٹروورسی چل رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میں پیلس میں جینا نہیں چاہتی تھی. اب میرے منہ سے موک کے دوران یہ مس آؤٹ ہو گیا کہ پیلس, میں نے یہ بول دیا کہ وہ میں جینا نہیں چاہتی, میگن مرکل نے کہا, اور ادھر میرا موک رکوا کے وہیں پہ میری جو ہے وہ شامت آئی کہ آپ نے یہ کیوں کہا. اگر یہ آن ایئر چلا جاتا تو چینل کی سلیکشن آف ورڈز, الفاظ کا چناؤ, اور جو آپ ایک پرسپیکٹو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی اینکرنگ کے ذریعے, ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور ذمہ داری ایک ادارہ آپ کو دینے سے پہلے ایک پوری ڈرل سے نکالتا ہے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ایک موکس ہوتے ہیں, پائلٹس ہوتے ہیں, اور پھر اسکرپٹ ہوتا ہے. میں بھی اسکرپٹ پہ آنا چاہ رہی ہوں. ہر ادارے کے ساتھ ہر فیلڈ کے اندر ایس او پیز لگی ہوئی ہوتی ہیں, جو آپریٹنگ پروٹوکالز ہوتے ہیں وہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, یہاں آپ نے مہارت کی جو بات کی, ہر کوئی اپنے آپ کو ایک سیلف پروکلیمڈ ایکسپرٹ جو کہہ رہا ہے, یہ مہارت کے سرٹیفکیٹ بھلا دے کون رہا ہے؟ کوئی ادارہ تو نہیں ہے, کوئی اتھینٹسٹی خود ساختہ ہے, لیکن ماہر بن رہے ہیں اس بیسس پہ کیونکہ نیچے نمبر نظر آ رہے ہیں, ویوز کے نمبر, انگیجمنٹ کے نمبر, اتنے کامنٹ, اتنے شیئر, اتنے ویوز, آٹومیٹکلی جو چیز تعداد میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے تو وہ ایکسپرٹ تو ہوگی, اور وہ وزنی ہوگی, جو میرے خیال سے بہت غلط, میرے خیال سے ہماری بہت غلط اپروچ ہے, بہت غلط اپروچ ہے. کیونکہ میں 2-3 دفعہ ایسے بھی ہوا کچھ پلیٹ فارمز پہ جب مجھے بلایا گیا اور وہاں پر کچھ لوگوں کو ایز این ایکسپرٹ بلایا گیا, تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, لیکن چونکہ ان کے نمبر زیادہ تھے تو وہ ان تقاریب کا اور ان پلیٹ فارمز کا لحاظ سے میرے خیال سے وی کم فرام دا سیم جنریشن. تو ایک ٹی وی کے زمانے شروع بھی جب ہوا تو یہ کہا بہت جاتا تھا مارکیٹنگ کے حوالے سے, ایڈورٹیزمنٹس کے حوالے سے بھی, کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل مینٹیلٹی آج بھی وہی ہے, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بے شک وہ بندہ کیا کر رہا ہے, کس طرح بول رہا ہے, کتنی اوتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہے, بے شک اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس فیلڈ کے اندر, سنس دیٹ پرسن ہیز اے وائس, جو بہت زیادہ لوگ سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں اس بندے کو, تو وہ صحیح ہوگا. بالکل. اور پھر آپ کے پاس یہ ڈیوائسز ہیں, آپ کے پاس گوگل ہے, گوگل کی ریسرچ پہ بیس کر کے ایک پوری رپورٹ بنا لی جاتی ہے اور اس پہ پورا پروگرام کر دیا جاتا ہے. لوگوں نے ذاتی چینلز کھول لیے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی میں بات کر رہی ہوں, اور وہاں سے انہوں نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو ایز این اینکر یا ایز اے جرنلسٹ بنوا لیا, اور اب ان کی رائے کی ویلیو چاہے وہ فیک. پہلے تو ہماری دوڑ ہوتی تھی نا آپس میں, چینل ٹو چینل, جرنلسٹ ٹو جرنلسٹ, وائس ٹو وائس, ایک مطلب کہ میڈیمز کے ذریعے یہ ایک ہماری کمپٹیشن ہوتی, جو ہیلدی کمپٹیشن ایک لحاظ سے ہوتی تھی. اب یہ ہوگی یہ بات کہ چینلز کو کمپیٹ کرنا پڑا ہے سوشل میڈیا انفلوئنس سے, اور جو چینلز کے اندر اینکرز ہیں جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, ایک رول کے ذریعے, ایک ان کی ایک ریگولیشن ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں, جرنلسٹ کی ایتھکس کو فالو کرتے ہوئے, وہ اس کمپٹیشن کی وجہ سے کافی ٹیمپٹ ہو رہے ہیں. وہ ٹیمپٹیشن کتنی بڑی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے حسن خان صاحب, جو ایک سینئر صحافی ہیں, خیبر نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے, کافی پروگرامز کرتے آئے ہیں, فیلڈ سے بھی کیا ہے انہوں نے, ٹاک شوز بھی کیے ہیں, کرنٹ افیئر پروگرامز بھی کیے ہیں, ایکسکلوسیو انٹرویوز بھی کیے ہیں. حسن خان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا جو ایک انفلوئنس آ چکا ہے, جو ایک دور آ چکا ہے جس کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو جرنلسٹ کہہ سکتا ہے, اور آپ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جرنلسٹ ہے کہ نہیں ہے, اینڈ چیک بھی نہیں کر سکتے. تو اس ٹیمپٹنگ دور کے اندر جہاں نمبرز آر ڈکٹیٹنگ دا پاپولیرٹی اینڈ اوتھینٹسٹی آف انفارمیشن, آپ ایز ایک ٹریڈیشنل کنونشنل براڈ کاسٹ میڈیا سے آپ کا تعلق رہا ہے, پرنٹ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس حد تک ایک ٹول بن چکا ہے, یا پھر کس حد تک ایک غلط ٹائپ کی ٹیمپٹیشن بن چکی ہے براڈ کاسٹ جرنلسٹ کے لیے؟ جی, تھینک یو ویری مچ
کیوان بھائی، اور میرے خیال میں یہ جو موضوع آپ نے چنا ہے یہ وقت کے لحاظ سے میرے خیال میں اور اہمیت کے لحاظ سے اٹس ویری امپورٹنٹ. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری مین اسٹریم میڈیا پہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کم ڈسکس کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ جو سوشل میڈیا کی جو فلڈنگ ہو رہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر ایک بندے نے جو ہے اپنا چینل یا بس خود کیمرہ لے کے، یا ابھی کیمرہ کی ضرورت نہیں ہے، موبائل لے کے جو ہے جہاں جو بھی بندہ ہوتے ہیں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس سے سوال اور وہ بھی عجیب قسم کے سوالات پوچھ لیتے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت کنونشنل میڈیا کے لیے. اور یہ جو ابھی میرے خیال میں تو ابھی آپ اس کو جو سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ چلا رہا ہے، یہ جس میں نے ورڈ یوز کیا اٹ از فلڈنگ ایوری تھنگ، مطلب یہ کہ سیلاب کی طرح جو ہے ہر ایک چیز کو بہا کے لے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت ہمیں جو ہے میکسیمم جو ہے اگر پروفیشنل آ کے اس کا استعمال کرے اور تو تھوڑا سا اس کو کر سکتے. ورنہ یہ جو نیا ٹرینڈ چل رہا ہے میرے خیال میں یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی آپ نے جو ذکر کیا فیک نیوز کا کہ بندے کے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے بغیر آتھینٹیکیٹ کیے ہوئے اس کو وہ ڈال لیتے ہیں اور اوپر سے نیچے سے جو ہے اس پہ پھر کمنٹس کا آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر ایک بندہ اپنی جو ان کی جو بساط ہے یا ان کی جو اوقات ہے ان کے مطابق اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ جو نیوز ہے یہ پریزیڈنٹ کے بارے میں ہے، ملک کے بارے میں، آرمی کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بس وہ اپنی طرف سے جو ہے اس پہ وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہم جس کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل جرنلسٹ جو ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج، کیونکہ وہ کوشش کرتے ہیں آتھینٹسٹی کی، ایکوریسی کی اور پراکسیمیٹی وغیرہ کے جو نیوز کے ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں. جو انفارمیشن ڈیلیوری جب آپ کرتے ہیں اس کے جو ان کے جو نیڈز ہے یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے یا پری ریکویزٹس ہے آپ ان پہ جاتے ہیں. حالانکہ یہی لوگ جو ہے وداؤٹ ان کو دیکھے جو ہے وہ آپ سے آگے چلے جاتے ہیں. حسن صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن اس کے اندر آپ کو لگتا نہیں کہ جو کچھ براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں، جو اینکرز ہیں، کافی کرنٹ افیئر پروگرامز بھی کر رہے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تو ایک گفتگو کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر آبویسلی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اپنے نیٹ ورک کی طرف سے، اور نیٹ ورک کی طرف سے نہ صحیح تو پیمرا کی طرف سے پابندیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ حد تک ان پابندیوں میں رہ بھی جاتے ہیں. لیکن وہی جرنلسٹ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو کافی حد چھٹ بھی ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کی جو آزادی ہے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو واٹ ایگزامپل آر دے سیٹنگ فار دا یوتھ جو کنونشنل طریقے سے جرنلزم کے اندر اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتی ہے اور وہ انہیں صحافیوں کو دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ایک اور فیس ہے لیکن ٹی وی کے اوپر آ کے وہ ذرا کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل یو 100% رائٹ، کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست ایسے ہیں کہ وہاں پہ پھر وہ لائک کے لیے یا جسے آپ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹریفک جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو زبان استعمال ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹریفک کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے ایسے مطلب یہ کہ وداؤٹ کیئرنگ فار آتھینٹسٹی، وداؤٹ کیئرنگ فار کہ ہر اس کی جو پالیسی، کیونکہ وہاں دیکھیں جب آپ کسی چینل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، گائیڈ لائن دیے ہوتے ہیں، کچھ پروز اینڈ کانز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بالکل کل کے پھر وہ جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں اس طرح ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جو فیس بنی ہوئی ہے جہاں پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ لیٹ سے میں ہوں، ایک حسن آپ لے لیں، ایک ایگزامپل لے لیں. ابھی حسن جو ہے وہ ایک اسکرین پہ وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے فار دا لاسٹ 20 and more years، جو وہ اسکرین پہ آتا ہے پھر وہ اسٹیبلش ہوتا ہے پھر اسی اسکرین سے اور اسکرین پہ. تو وہ مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں وہ جو سلور اسکرین جیسا کہا کرتے تھے، وہ بڑا اسکرین جیسے کہا کرتے تھے، ابھی وہ بڑی اسکرین سے وہاں ان کو ایک کیا کہتے ہیں پاپولرٹی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی کی، بندہ جو بول رہا ہے یہ ہی سیز سمتھنگ، وہ جو مطلب ہے کچھ کہہ رہا ہے. ابھی وہی حسن اگر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ یا وہاں پہ چل کر ان سارے قیود سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے، تو یہ ایک میرے خیال میں پبلک کے ساتھ بھی اٹ از ناٹ این آنیسٹ تھنگ ٹو ڈو ود دا پبلک
کہ پبلک میں آپ کا ایک امیج جو بن چکا ہے وہ ایک آپ کی جو کریڈیبلٹی بن چکی ہے وہ ایک وجہ سے بن چکی ہے. اور جہاں پہ تھوڑے بہت ہے مطلب یہ کہ جیسے میں نے کہا پری ریکوزٹ ہے اسکرین پہ آنے کے لیے, یہاں پہ وہ سارے قیود سے آزاد سمجھ گئے. تو میرے خیال میں وہ جو ٹرسٹ پبلک کا ہوا ہے آپ پہ وہ بریچ ہو رہا ہے یہاں پہ. اگر اف یو ڈونٹ کیئر فار دا جو انفارمیشن آپ ڈیلیور کرتے ہیں ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, ان انفارمیشن کی اگر آپ جس طرح ایک چینل کی اسکرین پہ بیٹھ کے وہ کرتے ہیں یا براڈ شیٹ پہ آپ کرتے ہیں, اگر یہاں سے اپنے آپ کو ان قیود سے آزاد سمجھ کے, اکثر ہمارے ساتھی کرتے ہیں کہ ٹوٹلی ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جسٹ فار اٹریکٹنگ یا ڈائیورٹنگ دا ٹریفک آن دا سوشل میڈیا. تو میرے خیال میں اٹ فالز ان دا ڈومین آف ڈس آنیسٹی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب وقت نکالنے کے لیے, اپنا ویلیوبل جو آپ کا انپٹ ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. نوشین, یہ جو پابندیاں ہیں اس سے ہماری یہ اپ کمنگ جنریشن جو یوتھ ہے اسپیشلی, جس کو ہم بہت سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, ڈسکس بھی کر رہے ہیں, میجورٹی آف آر پاپولیشن از ویل, اتنی اس کو الرجی کیوں ہوگی ہے پابندیوں سے, سینسرشپ سے, ریسٹرکشن سے؟ آئی مین یس, ہمیں بھی بڑی چیڑ ہوتی تھی ایک زمانے میں جب ہمارے والدین ہمارے پہ پابندیاں لگایا کرتے تھے, اینڈ گراؤنڈ بھی ہو جاتے تھے ہم, ایک کرفیو ٹائم بھی ہوتا تھا, اینڈ فار دیٹ میٹر ابھی بھی کافی حد تک کچھ چیزوں پہ پابندیاں ہیں. لیکن اب آج کل کی یوتھ آئی مین اپنے گھر کے اندر بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے, ہر ایسی چیز پہ ریٹیلیشن کیوں آنا شروع ہوگی ہے؟ یہ کہاں سے مینٹیلٹی ہے؟ I'm sorry, I'm going to take, I mean, it's going to be a detailed answer. بریک پہ ہم نے ایک جانا ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو, we'll be right back after a short break. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. میرا نام ہے کیوان حامد, میرے ساتھ موجود ہے نوشین, اینڈ نوشین سے ڈسکشن ہو رہی تھی پابندیوں کے حوالے سے. اینڈ جہاں پابندیوں کی بات ہے تو آج کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے جس کا حصہ اگر ہم نہ بنے تو ہم کول نہیں ہوں گے. نوشین, سیدھی سی بات ہے, تو ہمیں ریلیونٹ بھی ہونا ہے, چاہتے ہوئے بھی ہمیں کول ہونا پڑے گا, ہمیں ان ہونا پڑے گا. باقی چینل بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے ڈسکشن, لیکن ایک زمانہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بات کرنا صحیح نہیں سمجھا. مجھے یاد نہیں پڑا جب میں نے اپنی صحافت کا آغاز بھی کیا, جو بائی دی وے اتنا پرانا عرصہ نہیں ہے, تب بھی ایک ریڈ لائن تھی کہ اس کو کراس نہیں کرنا, پتھر کے ہو جاؤ. دس از سم تھنگ ناٹ ٹو بی ڈسکس, جس کو کہتے ہیں نا سم تھنگز آر بیٹر لیفٹ آن سائڈ. اور ہم بڑا انجوائے کرتے تھے اس چیز کو, چلے ٹھیک ہے اس کھپ میں نہ ہی جائے, کیونکہ ہمارے ڈسکس کرنے کی چیز نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں میکسیمم ڈسکشن کے علاوہ؟ There were times we were blindly proud of an institution, not knowing how it works, but اس کا ڈسپلن, اس کی اچھی چیزیں ہمارے سامنے رکھی جاتی تھی, پروپیگیٹ کی جاتی تھی, اینڈ ہماری ملک کی جو ایک پیٹریٹزم بھی تھی اس سے لنکڈ تھی. اب یہ کہ اتنا ڈائسیکٹ کرنا, اتنا ڈسکس کرنا, 6 نام کو ڈسکس کرنا, ان کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا, ان کی فیملیز کو ڈسکس پہنچ رہی ہے. میرے لیے زیادہ جو اچنبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے نام ڈسکلوز ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ان کے اب جیسے پچھلے دنوں ایک اور کنٹروورسی آئی تھی کہ جی وہ اثاثے جو ہیں وہ ان کی رپورٹس پہنچی ہیں. یہ ساری وہ چیزیں جو ایک عام آدمی, میرے اور آپ جیسے لوگ جو جرنلزم ہے, بے شک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے لیے بھی بہت مشکل تھا یہ چیز کرنا. اس میں ایک انالوجی ذرا ایزی کنزمپشن کے لیے ڈالوں کہ آسکر کی موویز کے لیے جب نامنیز آتی تھی, 5 موویاں تو میں نے دیکھی نہیں ہوتی تھی اس کے اندر, اور میں ایک آدھ مووی دیکھی ہوتی تھی اس کے سپورٹ میں میں کھڑا ہو جاتا کہ اس کو جیتنا چاہیے, لیکن باقی موویوں کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا جتنا آج کی جو نامینیشن فار دا چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں پتا. یہ آج سے پہلے ایسا کبھی تھا؟ ایسا مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم یونیورسٹی میں تھے اور اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا, تو انہوں نے یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بلیسنگ دینے کی کوشش کی تھی عوام کو, جو اب مجھے نہیں معلوم یہ کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن وہ ایک ڈھول گلے پڑ گیا تھا ان کے, جس کو انہوں نے کہا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ ایکٹ ان کے دور میں پاس ہوا تھا. اینڈ آئی ریمبر کہ کنونشن سینٹر میں اس وقت یہ ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جنرل مشرف کو پن پوائنٹ کر کے ان کو بتا رہا ہے کہ آپ کی جگہ کیا ہے اور آپ یہاں پر اس پروفائل میں ہمیں رول نہیں کر سکتے. اور اس کو جنرل صاحب نے بڑا مسکرا کے اور ویلکم کیا تھا, اور وہ مطلب اپریشیٹ کیا گیا تھا. دوز ور دا ویلیوز کہ ہاں جی آپ ان ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں. جنرل کو ایک سویلین بول رہا ہے, بڑی بات ہے. لیکن پھر سلولی اینڈ گریجولی جو ڈسپلن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اس میں تھوڑا سا یہ بات بھی کروں گی کہ سنس آئی ہیڈ اے بیک گراؤنڈ ان ٹیچنگ ایز ویل, تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز فیل کی کہ سلولی اینڈ گریجولی جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں پیرنٹنگ کی طرف, وہ اس چیز کو بہت اگنور کر رہی ہیں کہ بچے کو گھر سے ڈسپلن سکھایا جانا چاہیے. دیٹ دیر آر سرٹن ایریاز جہاں جو نو گو ہیں یا ان کے بارے میں آپ کا بات کرنا نہیں بنتا. وہ اسکولس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے بچوں کو, کویشچن کریں, آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, ہر جگہ کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں, بیکاز فریڈم آف اسپیچ. اب وہ یہ نہیں بتا رہے کہ دیر آر سرٹن رولز آف فریڈم آف اسپیچ. فار انسٹنس
آپ اپنے ملک کے سیکرٹس ڈسکلوز کرنے کو فریڈم آف اسپیچ نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی. یہ جو پروپیگیشن ہے نا, جو پروپیگنڈا ہے, یہ بڑا عجیب طریقے سے کام کرتا ہے, اور اس کی چھوٹی بہن ہے مینیپولیشن, جو کہ حالات جنگ کی طرف لے جاتی ہے. اور سیکنڈ ورلڈ وار جو تھی وہ ساری کی ساری مینیپولیشن کے اوپر مبنی ہے, کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی بس ہم اس علاقے سے تنگ ہیں, ہم اس علاقے سے تنگ ہے, وہ ہمیں تنگ کرتا ہے, وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. کرتے کرتے وہ پروپیگیشن اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ ملک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. 7 سال میں 7 کروڑ عوام جو ہے وہ خون ان کا ہوا. اس وقت ہمارے ساتھ اسامہ خلجی موجود ہیں. ہی از اے جرنلسٹ ایز ویل, ہی از پریٹی ایکٹیو آن سوشل میڈیا ایز ویل. مختلف اداروں کے ساتھ ان کا تعلق بھی رہا ہے, اینڈ براڈ کاسٹ جرنلزم کے بارے میں بھی جانتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو جرنلزم ہو رہی ہے, جس کا آج جو ہمارا ٹاپک ہے, اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسامہ, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو جی. اسامہ جی, آج ہم بات کر رہے ہیں براڈ کاسٹ جرنلزم کے اوپر. جو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں, کچھ حدود ہوتے ہیں, اس میں رہنا تو اوبویسلی ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ. ایز اے جرنلسٹ اینڈ پرنٹ میڈیا کی بات کریں, براڈ کاسٹ کی بات کریں, یہ تو کچھ ایس او پیز ہیں, ڈیفائنڈ ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ آن لائن جرنلزم جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں, اس میں سرٹیفیکیشنز بہت زیادہ اوپنلی ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. ہر کوئی ایک اوپینین رکھتا ہے, ایک ایکسپرٹ اوپینین رکھتا ہے. اور یہ جو کلچر ہے ڈسکورس کا, یہ کس نے سیٹ کیا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, سوشل میڈیا کیا کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری رنگ دے دیتا ہے ایک معاشرے کو, جس میں آپ ہر کسی کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کی جو ویوز ہیں وہ ان کو نشر کر سکیں یوٹیوب پر یا اپنے سوشل میڈیا چینلز پہ. لیکن جس طرح آپ نے کہا, اس میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے جا کے مائک پکڑ کے, کیمرہ پکڑ کے, ویڈیو بنا کے وہ آن لائن ڈال دیتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں. تو اس میں کچھ خطرات ہیں. جس طرح آپ نے کہا, براڈ کاسٹ جرنلزم میں آپ کا ایک ایڈیٹوریل پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن یوٹیوب اس میں جو ہے اتنا زیادہ ہمیں نہیں نظر آتا. تو اس میں کچھ لوگ تو اچھا کردار پلے کر رہے ہیں. اس میں خاص کر جو مین اسٹریم میں میڈیا پہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے, سینسر ہو جاتے ہیں, اجازت نہیں دی جاتی یا پرائیورٹی نہیں ہوتی میڈیا ہاؤس کی, تو ایشوز جو اگنور ہوتے ہیں وہ کافی لوگ پھر یوٹیوب چینلز کے ذریعے ان کو کوریج دے کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ اس میں پروپیگنڈا کے لیے بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ڈس انفارمیشن کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ نہ تو خبر کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور اس کو نشر کی جاتی ہے تاکہ ویوز زیادہ ملے, اسے سنسنی خیز بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈس انفارمیشن ہے, کچھ طاقتیں ہیں, ان کی بہاف پہ جو ہے رومرز اور غلط اور جھوٹی خبریں بھی نشر کی جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں جو پاکستانی لوگ ہیں وہ زیادہ تر انہی ریلائبل وائسز کو زیادہ سنتے ہیں, تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ کافی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈیا لٹریسی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے. ہم اپنے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں بچوں کو نہیں سکھا رہے کہ میڈیا کو کس طرح کنزیوم کرنا ہے, آپ نے انفارمیشن کو کس طرح ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں, میں بیچ میں بٹن کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیے جو گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ ہے جو براڈ کاسٹ جرنلزم میں, کنونشنل ٹریڈیشنل میڈیا میں تو بہت سننے میں آیا ہے, ہم نے بھی سیکھا ہے, یہی سیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں اور ہم ٹرین ہوئے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اندر, ڈیجیٹل میڈیا کے اندر گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ کس حد تک انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم کرنٹ سیناریو کو اور کرنٹ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ڈائلاگس کی, اس کو اگر مد نظر رکھیں تو ہم کس حد تک انٹیگریٹ کر سکتے ہیں گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ؟ آپ کا کیا معنی ہے گیٹ کیپنگ پہ؟ میرا معنی یہ کہ جو کچھ انفارمیشن آگے آنی چاہیے اور کنزیومر تک پہنچنی چاہیے اور کیا نہیں آنی چاہیے when it comes to I would say the integrity of the country for that matter, کچھ چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں, اس کی حد تک کچھ کنٹرول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال سے جتنی ٹرانسپیرنسی ہو اتنا ہی اچھا ہے. ہم ایک جمہوری ملک ہیں, کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ سیکرٹ باتیں جو ہیں ملک کی رکھی جائیں. جو ٹیکس پیئرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کو پورا حق ہے ساری معلومات کا. ہمارا بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آرٹیکل 19A ہمارے آئین میں آ چکا ہے جو پبلک کو رائٹ ٹو انفارمیشن دیتا ہے.
لیکن کافی جو پبلک امپورٹنس کی انفارمیشن ہے اس کو چھپایا جاتا ہے پبلک سے، یا وہ کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر کرپشن ہم نے دیکھے ہیں مختلف اسٹیٹ کے اس پہ لیول پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ، جس کی وجہ سے انفارمیشن چھپائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ابیوز آف پاور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ایک جمہوری حقوق اور آئینی جو آپ کے سب کچھ جو بتایا گیا ہے آئین میں، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور جب وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر باتیں چھپائی جاتی ہیں، اور پھر اس میں بہانے بنائے جاتے ہیں کہ یہ ہم نے اس وجہ سے کیا ہے کہ قومی سلامتی وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال سے ٹرانسپیرنسی تو زیادہ ہونی چاہیے. اور ہماری براڈ کاسٹ میڈیا میں یہی مسئلہ ہے کہ کافی چیزیں ہم سیلف سینسرشپ کی طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں کہ ہم خود ہی جو ہے کچھ باتیں کرنے سے روکتے ہیں، ایون دو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم پراپر جرنلزم ایکسرسائز کریں تو ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے مختلف موضوع پہ، لیکن وہ ہمیں ٹی وی پہ نہیں نظر آتی خوف کی وجہ سے، اور وہ پریشرز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے اوپر. تو میرے خیال سے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے پھر آپ کے سوشل میڈیا یا یوٹیوب وغیرہ پہ وہ گیپ فل ہوتا جا رہا ہے. اسامہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا از اے بلیسنگ آج کل کے دور میں، کہ عام آدمی کی رسائی ہے انفارمیشن تک، اور پھر اس کو ایکسپریشن کی بھی رسائی ہے، اس کو اپنے جذبات کی جو عکاسی کرنا ہے اس کے لیے آسان ہو گیا ہے. لیکن کیوٹک سچویشن ہو جاتی ہے بعض اوقات، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک میں، ہمارے ہمسائے ممالک کی اگر بات کرتے ہیں، ایک بہت اچھا ایک پہلو ڈسکس کیا گیا ماسا امینی کے اوپر، کہ ان کے ساتھ جو بھی غلطیاں ان کے ساتھ ہوئیں، مطلب ایک غلط بات ہوئی، لیکن جس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کر کے آج ایران میں سچویشن کھڑی کر دی گئی ہے، اسی طرح کچھ سملر ہمارے ہاں بھی سچویشن کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اس چیز پہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے یوزرز کو، کہ اس ایکسپریشن کی جو طاقت جو ان کو دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے تاکہ کیوس سے جو ہے بچا جا سکے؟ دیکھیں، اگر اس طرح جب ہمارے ملک میں مارشل لاء لگے تھے اور اس میں پھر لوگوں کے جو احتجاج ہوئے اور آزادی کے لیے پھر جمہوریت واپس ہمیں ملی، تو اس کو بھی کیوس کہا گیا تھا. لیکن وہ کیوس کچھ سرکمسٹانسز میں ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے حقوق واپس مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر لوگوں کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ کس طرح ایکسپریس ہوگی. تو ایران میں بھی ایک حکومت میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اوپریشن ہو گئی ہے اور لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ اس کو ایکسپریس اسی طرح کر رہے ہیں. اس کو اگر آپ کیوس بولیں یا پروٹیسٹ بولیں وہ سبجیکٹو بات ہے، لیکن پھر ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے جو ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے اور لوگ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے. تو گمراہ ان باتوں پہ کیا جاتا ہے جو جھوٹی خبروں کو استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے کنٹرول رکھنے کے لیے ہر کسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور اس میں فیکٹ چیکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی پرنسپلز ہوں. اگر ڈیجیٹل جرنلزم بھی فروغ دی جا رہی ہے تو اس میں ٹریننگ کی جائے لوگوں کی، اور ان میں کچھ پرنسپلز یا کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے ایک اگریڈ ہو، جس کو استعمال کرتے ہوئے لوگ جو ہے اپنی ڈیجیٹل جرنلزم اور سوشل میڈیا ایکٹیویزم کریں. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا سوشل میڈیا کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ لیڈرشپ کی طرف سے اپنے سپورٹرز کو سمجھایا جائے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور کیا طریقہ کار ہے بات کرنے کے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل ضروری ہے. اسامہ، تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گا آپ مزید روشنی ڈالیے. آپ نے بہت اچھا مینشن کیا، جیسے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ جو لیک آف لٹریسی ہے ہمارے سننے والوں میں اور دیکھنے والوں میں بھی، اس کو بھی کافی حد تک کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو میں کہوں گا کافی جو انفلوئنسرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس کو ایکسپلائٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں فیکٹ چیکنگ نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر سچویشن میں کچھ پاپولر سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں اور جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. فار دیٹ میٹر لاٹ آف پولیٹیکل لیڈرز ہیو بین سین ڈوئنگ دیٹ ایز ویل. تو اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنی لٹریسی نہیں ہے ہماری عوام کے اندر کہ وہ سمجھ سکیں کہ کون سا پروپیگینڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، کون سی چیز کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، کون سے نیریٹو کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی ایکسپلائٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل جرنلزم کے اندر اور کس طرح کی چیزیں لانی چاہیے؟ جی، بہت اہم سوال ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ کا جو اسکول اور کالجز کا کریکولم ہے اس میں میڈیا اور ڈیجیٹل لٹریسی کو انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کس طرح اسپاٹ کریں گے فالس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو آن لائن.
मेरे ख्याल से इस तरह जिस तरह आप ये शो कर रहे हैं, मीडिया के जरिए इस पे गुफ्तगू ज़्यादा होनी चाहिए, रेडियो पर, टीवी पे, सोशल मीडिया के ऊपर, और ताकि लोगों को पता हो कि किस तरह से उन्होंने ये स्पॉट करना है। और फिर कुछ एफर्ट्स भी ऐसे हुई हैं, कुछ डिजिटल जर्नलिस्ट के डिफरेंट यूनियन या कोalitions बने हैं जिसमें ट्रेनिंग की जाती है। मैंने भी 1-2 ट्रेनिंग उसमें लोगों को दी है इसी चीज़ पे कि डिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह आपने बाइफिकेट करना है, किस तरह स्पॉट करना है। लेकिन जो सबसे खूबसूरती है सोशल मीडिया की वो ये है कि जो कुछ कोई बोलता है उसका जवाब देने का मौका हर किसी को मिल जाता है। तो अगर कोई पोस्ट है उस पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड यू कैन सेट द रेकॉर्ड स्ट्रेट। तो ये उसको काउंटर इंफॉर्मेशन का जो उसमें पहलू आ जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से हुकूमतों को, लोगों को, जर्नलिस्ट को, तंजीमों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं एक पोस्ट को तो उसमें आप उसके रिप्लाईज और कमेंट्स को भी देखते हैं, उधर आपको नजर आ जाता है। फिर आप अपने प्लेटफॉर्म से भी उस डिसइंफॉर्मेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप लोगों को चुप करवा दें, लेकिन ये सोल्यूशन है कि आप जवाब दें ताकि जो डिबेट हो, डिस्कशन हो वो ज़्यादा हो, और फिर यूजर जो है खुद उस पर डिटर्मिन करें कि क्या सच है। हम जो है किसी की ये अथॉरिटी नहीं बन सकते या हुकूमत की अथॉरिटी नहीं बन सकती कि वो डिसाइड करेगी कि क्या सच और क्या झूठ है। मेरे ख्याल से जितनी भी इंफॉर्मेशन आगे आए और फिर लोगों की डिटर्मिनेशन हो आगे कि वो क्या उससे डिटर्मिन करना चाहते हैं। हाँ, ये है कि वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होने चाहिए। ठीक, उसामा अकील जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, एंड आपने जो भी सारी बातें शेयर की हमारे साथ इस वक्त ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न के ऊपर, जो इवेंचुअली सोशल मीडिया के ऊपर तो जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से इस पर डिस्कशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड मैं उसामा की बात से एक चीज़ निकालूंगा कि अगर आपकी बात में उसको थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करूंगा, अगर आपकी बात में दम है, इफ़ यू हैव अ गुड काउंटर आर्ग्यूमेंट, अगर एक डिबेट के अंदर आप आने के लिए तैयार हैं, ऑटोमेटिकली आपका नैरेटिव जीतेगा ही जीतेगा, ऑटोमेटिकली उसकी फॉलोइंग बनेगी ही बनेगी। इधर हो कुछ ऐसा रहा है कि हम एक चीज़ के बहाने आवाज़ बंद करने की बात कर रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं, बिफोर गेटिंग इनटू अ डिबेट और एन आर्ग्यूमेंट फॉर दैट मैटर, हम बहुत ज़्यादा डंडे के जोर पे चीज़ें करने के लिए उसमें ये है कि फिर अपनी वीकनेस आ जाती है ना, इफ समबडी स्टॉपिंग यू कि अभी एक चीज टेबल पे आई नहीं है और उससे पहले ही आप अपना खदशा जाहिर करने के लिए उसको रोक रहे हैं, तो उसका मतलब है कि कोई वीक पॉइंट दाल में कुछ काला है, मतलब कि आपने शक पैदा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो इस तरह की जो अपनी साइड की वीकनेस होती है, फिर वो दूसरे का मुंह बंद करना वो जरूरी समझते हैं कि कहीं सच ना निकल आए। और जैसे कि अभी मैंने बात भी की कि फिर क्योटिक सिचुएशन होती है, लोगों का रिएक्शन आता है, टाइम्स आर डिफरेंट नाउ। मैं बार बार कह रही हूँ कि वक्त बहुत बदल चुका है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे इस जनरेशन से कि वो हमारी सुने और बैठ के जी हुजूरी करे, जैसे एक ज़माने में होता था कि जी बिकॉज आई सेड सो, मैंने कहा है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, तो आपने मानना है, चाहे वो आपकी सियासत हो जाए, चाहे आपका घर हो जाए, चाहे वो आपका वर्क प्लेस सिस्टम हो जाए, कहीं भी हो जाए। अब वो चीज़ नहीं रही। लोग क्वेश्चन करेंगे, लोग आएंगे, अब जिसको कोई मसला है वो उसका इजहार करेगा। सही, लेकिन वो जिस तरह से शॉर्ट ब्रेक, इस पे आगे हम बात करते हैं। नौशीन, आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो, हम एक छोटे सा वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आने के बाद थोड़ा सा वाइड अप करने की कोशिश करते हैं इस डिस्कशन को, जो भी अभी तक हमने बातें की हैं, एंड कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बातें आखिर में हम करें जिसके साथ आप इंगेज कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें, और आप भी अपना ओपिनियन दे सकें। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिए तो आप दे सकें और दे सकें, ये हम जरूर चाहेंगे। लेकिन इस वक्त एक वक्फा हमने लेना है, वक्फे से वापस आते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो। मेरा नाम है केवान आमिद, मेरे साथ मौजूद है नौशीन बुखारी। हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से, सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म, सहाफ़त कहाँ कहाँ पहुँच गई है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से निकल के, ब्रॉडकास्ट मीडिया से निकल के सोशल मीडिया पे किस तरीके से हो रही है, पाबंदियाँ जो लग रही हैं वो क्यों लग रही हैं, क्यों लगनी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए, और साथ साथ हर कोई अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम सहाफ़ी, सेल्फ प्रोक्लेम एक्सपर्ट क्यों कहता है। एंड कुछ ऐसी बातें हैं जिसके हवाले से ब्रेक पे जाने से पहले हमने उसामा अकील जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बात नहीं होती क्योंकि दूसरी पार्टी के पास जवाब नहीं होता, या फिर वो एक डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि वो एक सुपीरियर पार्टी है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को भी हमने तोड़ना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे मौजूआत हैं जो पहले नहीं डिस्कस हुए। क्या इसका ये मतलब है नौशीन कि अभी भी वो डिस्कस नहीं होने चाहिए बिकॉज इट वॉजंट डन इन द पास्ट? ये जो हिस्ट्री के साथ रोमांटिसिज्म है हमारी कौम के अंदर,
کہ ماضی میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا, ماضی میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا. ویسے ہمارے گھر سے ہی نکلا, ماضی تھا نا, اب تو حال میں رہ رہے ہیں ہم, ہمارے گھر سے ہی نکلا ہے, بالکل, ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں. ہوا ہے شاید اسی لیے کہ اس وقت کوشچنز نہیں کیے گئے تھے. رائے دینے میں دیکھیں کوئی آر نہیں ہے مجھے, بلکہ میں خود بھی, جیسے آپ نے بھی شروع میں میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے سیاست پہ بول پڑتی ہوں, تو رائے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے پھر آپ راضی رہیں اور اس بات کو ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی آپ سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتا ہے, اور پھر اس کا ریٹیلیشن میں بھی جواب آ سکتا ہے, اس کے حق میں بھی آ سکتا ہے. اس وقت جو 2 سچویشنز بن رہی ہیں, ویسے تو 3 بن چکی ہیں, تیسری کا ہم ذکر نہیں کرتے ابھی. اینڈ پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں جو خان صاحب ہیں آل اینڈ آل, اور پی ڈی ایم کی بات کر لیتے ہیں جس میں کچھ پارٹیز جمع ہوگی. آئی مین پی ٹی آئی کی تاریخ میں اگر آپ بات کریں تو آٹومیٹکلی آپ پی ڈی ایم کے اینٹی سمجھے جاتے ہیں کہ آپ کو ادھر سے سپورٹ مل رہا ہے. پی ڈی ایم کے فیور میں کوئی بات کر لیں تو پی ٹی آئی کی ایک پارٹی پوری آ جاتی ہے, ایک ایکٹیویزم شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ان کے فیور میں کہہ رہے ہیں. بیچ کا کوئی راستہ اگر اپنانے کی کوشش کرے تو آپ جرنلسٹ ہی نہیں ہیں, آپ ایکسپرٹ ہی نہیں ہیں, آپ تو پھر مطلب کہ بیچ میں ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال سے اس وقت فرینکلی اسپیکنگ, اگر میں پرسنلی اپنا ایک اوپینین دوں ایز اے جرنلسٹ, پی ڈی ایم میں بہت غلطیاں ہیں. پی ڈی ایم میں کافی ایسے اشخاص بھی ہیں جو میرے خیال سے ہمارے ملک کا بھلا نہ چاہتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی اندر, پارٹی کے اندر بھی کافی غلطیاں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کچھ کلچرل چینجز کی ضرورت ہے. خان صاحب کی اپروچ میں بھی کچھ غلطیاں ہیں, ہی از ناٹ پرفیکٹ. لیکن اگر اس چیز پہ آ جائے, لیسر ایول والی چیز پہ آ جائیں, پہلی بات تو آنا نہیں چاہیے کہ لیسر ایول والی آپشن پہ ہمیں بھی ایک اوپینین تو رکھنا پڑتا ہے. اور آج کے آپ نے جیسے یہ یوم شہداء کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, اس میں جو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ میں نہ مانوں کا جو کلچر ہے نا, یہ ختم کرنا پڑے گا. اینڈ میرا جڑا جتے ادھر نال ہی ہونا ہے, میرا مطلب ہے. تو یہ ساری چیز تو تب تک چلتی رہے گی جب تک آپ کے سپورٹ میں ایک انسٹیٹیوشن کرے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ ہم مداخلت نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ کی, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کب ساتھ دیا ہے اور کب نہیں دیا ہے, اور جب ساتھ دیا تھا ویسے اچھا کیا تھا. وہ واضح ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اگین اچھا برا میں پھر وہی کہوں گی کہ ہماری شاید ہمارے لیے وہ اس ڈسکشن میں جانا تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو کہ اچھا کیا برا کیا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اچھا یہ ہوا کہ عوام کو جو شعور آیا ہے نا وہ صحیح اداروں تک پہنچ گیا کہ جی ہماری عوام بول سکتی ہے, ہم تک شکایت پہنچ سکتی ہے. جیسے میں نے ابھی وہ ایران کی جو ابھی جو کچھ وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اس کی مثال دی کہ لوگ اٹھے ہیں, فائنلی لوگ اٹھے ہیں. اس میں کولیٹرل ڈیمیج کہہ لیں جو بھی ہو رہا ہے, لوگ جو اللہ معافی دے جو بھی اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں, کافی حد تک ہم نے تقسیم اسکوائر جو تھا ایجپٹ کا اس کو بھی بہت سیلیبریٹ کیا. ٹرکی کا جو تھا ایک ریولوشن تھی, اس کو اتنا سیلیبریٹ کیا کہ اس کو جہاں ہم یوز کر سکتے تھے ہم نے یوز کیا. جو اصل کور تھا اس ریولوشن کا, میرے خیال سے آج کل کی نوجوان نسل کو شاید پتہ نہیں ہے ایکچولی ہوا کیا تھا, لیکن اب وہ اس کے ساتھ کمپیریزنز اینڈ انالیسز ڈرا کرنا بڑا تھا. ہمارے ساتھ جی اس وقت سینئر جرنلسٹ جمشید باغوان صاحب موجود ہیں پشاور سے. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سر, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. نوجوان نسل کی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہر کوئی جرنلسٹ بنا پھرتا ہے, ایکسپرٹ بنا پھرتا ہے, ہر ٹاپک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہے. سر اس کے حوالے سے ایز اے سینئر جرنلسٹ آپ کیا کہیں گے, یہ کلچر کس طرف جا رہا ہے, کتنا صحیح ہے یہ فریڈم آف اسپیچ ہمارے لیے, اور اس کے اوپر پابندی اگر ہونی چاہیے تو کتنی ہونی چاہیے سر؟ مجھے بڑا تھینک یو, شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. آپ کو میں صرف یہ یاد دلا دوں کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان کو لانے والے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ہیں, اور پاکستان میں وہ ان چنے سیاستدانوں میں شامل ہوتے ہیں جنہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ نہ صرف استعمال کیا بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے 2010 سے پہلے سے ہی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اب سوشل میڈیا کو اگنور کر دینا چاہیے, کیونکہ جس طرف یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ چل پڑا ہے, اگر آپ اس کو سیریسلی لیں گے تو آپ کی زندگی, آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اب مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے. ایک بات دوستوں کے درمیان کی جا سکتی ہے, ایک بات جو ہے وہ آپ اپنی بہن بھائیوں سے کرتے, گھر میں کرتے, ایک اپنے قریبی دوستوں سے کرتے. ظاہر ہے رویوں میں, لہجوں میں اور باتوں میں فرق ہوگا کیونکہ ان تینوں کا ماحول مختلف ہے. جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بولتے ہیں تو کھلا دھلا بولتے ہیں, جب فیملی میں ہوتے ہیں تو احترام ہوتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ایران میں اس نے بڑا اچھا مدد دیا, ترکی میں مدد دیا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں انہوں نے مدد دینے کے بجائے خراب کیا. اب دیکھیں کہ پاکستان میں ایک سیدھی سادی صحیح پوسٹ جو ہے وہ آپ کو اس کو کوئی لائق ہی نہیں ملتا,
ना कोई इसको वो करता है। जब तक उसमें किसी के खिलाफ गाली ना हो, कोई सनसनी ना हो, कोई स्कैंडल ना हो, किसी की किरदार कुशी ना हो, उस वक्त तक लोग उसको पॉजिटिव चीज को सपोर्ट ही नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि जो सोशल मीडिया है वो वाकई काफी बेलगाम हो चुका है। अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी के खिलाफ लिख दे, किसी की जिंदगी खराब कर दे, किसी की, अब देखिए लोगों की घरों की तस्वीर लेके आते हैं, किसी की बगैर इजाजत तस्वीर लगाना, मतलब है ये बिल्कुल कोई भी कानून, कोई भी मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देता। हम लोगों के पीछे बोलते रहते हैं बगैर तस्दीक किए, हालांकि इस्लाम खुद कहता है कि वो बात आगे फैलाओ जो तस्दीक शुदा हो, और इसके लिए सजा भी शरई तौर पे मुकर्रर है कि जो लोग झूठ फैलाते हैं इस दुनिया में भी और इस दुनिया में भी। आप देख लें कि कलमा लिखा होता है पीछे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो बंदा ऐसे गालियां देता है कि फी अलामात बंदा समझे कि ये हो क्या रहा है। तो जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान में काफी बेलगाम है। वो जो आप कह रहे थे ना कि हर बंदा साफ ही बना है, वो बंदर के हाथ उतरे वाली बात है। हर कोई, आपको जो कैमरा है इसकी एक आंख है, ये लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को, जो कैमरा है इसकी एक आंख है। खुदा ने इंसान को दो आंखें इसलिए दी है कि वो दोनों अतराफ देखे। जो एक आंख है वो एक तरफ देखती है, वो एक माहौल दिखाती है, जो उसके पीछे बैकग्राउंड में या लेफ्ट राइट पे हो रहा था या जो कैमरा मैन के पीछे हो रहा होता है वो बिल्कुल नहीं दिखाता। तो कैमरा जो है वो पूरा मुकम्मल सच नहीं बताता, बल्कि वो एंगल वो बताता है जो आप दिखाना चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं माँ बाप को ख़ुसूसन बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो जवान है वो सोशल मीडिया की आज़ाद पॉलिसी की वजह से माशरे तौर पर भी बहुत आज़ाद हो रहे हैं। माशरे में खराबियाँ पैदा हो रही है, माँ बाप का एहतराम कम हो रहा है, जो बुजुर्गों का एहतराम था वो लगता है कि अब नहीं है। लोग ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोगों को गालियाँ देते हैं सामने फेसबुक पे या ट्विटर पे, जो किसी भी मतलब इखलाकी तौर पे उस बंदे के लिए अच्छा नहीं जो गालियाँ दे रहा होता है, क्योंकि उससे खुद उसकी तरबियत का भी पता चलता है। तो माओ और वालिदैन को बहुत फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इनसे इनके बच्चों की जो अखलाक है, जो मैनर्स है वो खराब हो रहा है, उसका जो रवैया है आज साल रोजमर्रा मामूल में वो बहुत मुतासर हो रहेगा। और जो आज के मसले जो 10 साल बाद आएगी इसको इसने काफी इफेक्ट किया होगा। अब कोई जो है वो दलील से बात करता नहीं, आप कह दे कि ये इस तरह नहीं है तो वो पता नहीं चिल्ली की कोई मिसाल ले आता है, तो आप कहे कि इस तरह नहीं है तो वो पता नहीं कौन से ऐसे मुल्क है उनकी मिसालें लेके आते हैं जिसकी अथेंटिसिटी भी नहीं होती है। और जो मालूमात है, मालूमात उस वक्त तक बेहतर है और जब तक वो मुस्तजका हो, क्योंकि जो गलत मालूमात है वो आपके प्लानिंग, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, वो सब कुछ गलत कर सकती है। आप देखिए कि रोजाना फेसबुक पे आता है कि पता नहीं एक पल खा ले तो आपकी 500 बीमारियां खत्म हो जाएंगी, पता नहीं क्यों ये हकीम है तो ये सारा झूठ है। और जो नक्शेब बागवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हुआ है, लेकिन बहुत आपने इंटरेस्टिंग बातें की है सर। इसके ऊपर मैं कहता हूँ पूरा एक अलग से प्रोग्राम भी हो सकता है, एंड इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में दोबारा आपको मदऊ करेंगे, आपका ओपिनियन लेंगे। एंड सोशल मीडिया के जो आपने नुकसानात हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स जो है, सारे कॉन्स आपने जमा करके हमें बताए, लेकिन इसके ऊपर आई मीन वक्त तो ऑब्वियसली यही डिमांड करता है कि इफ नॉट परमानेंटली, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद ही कर दें इसको, क्योंकि गंद पे गंद ही हो ही जा रहा है। लेकिन नौशीन, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक टूल है, ये एक टूल है, एक बड़ा काम का टूल है जिसको काफी सोसाइटीज ने दुनिया में बहुत अच्छे पर्पस के लिए यूज बात भी का हो रहा है ना कि वो टूल अब मिस यूज हो रहा है, पावर का बहुत अब्यूज हो रहा है, हमारी मिसयूज हो रहा है, वी वर हर्ड, हमारी आवाज़ों को सुना गया, हमें मसाइल का हल मिला। जैसे अभी अब ख़वातीन के हवाले से चले हम बात करते हैं कि हुकूक की बात हमारे जैसे माशरे में गुनाह थी, और अब आप देख लें कि अब कहीं पर अगर हरासमेंट के लॉज नहीं है फिक्र हो रही है, उस पे एक डिस्कशन की जा रही है, वो खुल के सामने बातें आ रही हैं जो टैबू समझी जाती थी। लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी टैबू चीजें थी जो फॉर अ रीजन टैबू थी, जो आपकी माशरे की एक कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको जोड़ के रखी हुई थी, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। एक चीज घर में एक, अगर जैसे जमशेद बागवान साहब ने बहुत अच्छी एक एनालॉजी ड्रॉ की, घर के अंदर भी आप कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, जिनके साथ आपने एहतराम में रह के बात करनी है। ये रूल्स थे ऑफ द हाउस, एंड आज भी कुछ अच्छे फैमिली ओरिएंटेड घरों में ये आज भी इसको फॉलो किया जाता है। हर बात में नहीं बोलना जिससे कहा जाता था। इसको ही अगर हम बाहर लेके चले तो कुछ जो पाबंदियां हैं, कुछ जो रूल्स एंड रेगुल, कुछ बाउंड्रीज हैं, उनको रखते हुए भी काफी फ्रीडम ऑफ स्पीच, काफी ऐसे टूल्स का सही इस्तेमाल भी लिया जा सकता है। ऑन दैट नोट वी हैव टू वाइंड अप द शो।
नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप द pleasure. टाइम, बहुत शुक्रिया मजा आया बहुत आपके साथ आज प्रोग्राम करके। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। ग्राउंड ज़ीरो के अंदर जो भी आज डिस्कशन हुई, हमने आपकी बात की, आपके हवाले से ही बात की, आपके मसले मसाइल के हवाले से ही सारी बातें होती हैं। बातें करने वाले थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं, मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं, मुख्तलिफ मीडियम्स होते हैं बात करने के, लेकिन मुड़ मुड़ा के बात आप पे ही आ जाती है, आवाम पे आ जाती है कि आपको क्या लगता है सही, आपको क्या लगता है गलत। बात वही है, जो दिखता है वही बिकता है, जो बिकता है वही होता है पॉपुलर। तो क्यों ना आप भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ऐसी चीज़ों को मशहूर करना बंद करें जो हमारी सोसाइटी की क्रस्ट के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसकी एक फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। उसको मशहूर करना बंद करें, लड़ाई झगड़े को पॉपुलराइज करना बंद करें, उनकी रेटिंग बढ़ाना बंद करें और आप रिजेक्ट करें, आउटराइट रिजेक्ट करें ऐसी चीज़ें जो मुआशरे के लिए बुरी हैं। अगर उसको देखेंगे भी और बेशक उसको देख के गालियाँ भी देंगे तो वो रिजेक्शन नहीं है, उसका हिस्सा बन रहे हैं आप। तो गालियाँ मत दें, हिस्सा बनना बंद कर दें, मुंह मोड़ लें, देखिए कैसे आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ऑन दैट नोट हम इजाज़त लेंगे आज के प्रोग्राम से। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए पैनल के साथ। ग्राउंड ज़ीरो से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।